لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع الصلوات مومنین کرام اور مومنات، پروردگار عالم کا بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ سعادت اور توفیق مزید عنایت فرمائی کہ پھر سے رب ذوالجلال کی عطاؤں کے دروازے یعنی کہ فرش عزائے سید الشہداء علیہ السلام پر آ بیٹھے۔ یہ یقیناً قرآن کریم کے مفاہیم کے اعتبار سے دروس کا سلسلہ ہے، مگر جس کیفیت اور جس ہیئت کے اندر مفاہیم قرآن کو بیان کیا جا رہا ہے، اس میں ہم نے فرش عزا کو بچھا کر انعقاد کیا ہے تاکہ جو برکات فرش عزا کی وجہ سے فرش عزا پر اور فرش عزا پہ آ جانے والے مومنین اور مومنات ہیں ان پر ہوتی ہیں، وہ بھی ہمارے بھی شامل حال ہو جائیں۔ یقیناً فرش عزا سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کا ایک ایسا عنوان ہے، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ، ایک ایسا عنوان ہے کہ ملائکہ آسمانوں کو چھوڑ کے زمین پر آنے کی خواہش رکھتے ہیں اور پروردگار عالم سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں اجازت مرحمت فرما دے کہ ہم زمین پر تیرے حسین ابن علی کی مجلس اعزا میں جا کر پہنچ جائیں۔ یہ فرش عزا یقیناً باغ جنت سے کم نہیں ہے، اور یہ وہ جگہ ہے فرش عزا کے جہاں پر دعاؤں کی مستجاب ہونے اور دعاؤں کی استجابت یقینی بیان کی گئی ہے روایتوں کے اندر۔ تو آئیے
وہ سورہ کے جسے اختیار کیا گیا. کل آپ کی خدمت میں اس سلسلے کا آغاز ہوا. مکی سورہ اور اس سورہ کا نام ہے سورہ فاطر. سورہ یاسین سے ایک سورہ پہلے اور سورہ سبا کے ایک سورہ بعد یہ سورہ فاطر کہ جس کی 45 آیتیں مکہ میں سورہ نازل ہوا. یہ بات آپ کی خدمت میں ابتداً عرض کر دی جائے کہ مکی اور مدنی سورتوں کی جو تقسیم ہے، یہ تقسیم مکی اور مدنی سوروں کی جو تقسیم ہے صورتوں کی، یہ تقسیم مکہ میں نزول اور مدینہ میں نزول کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ یہ جو تقسیم ہے، کچھ سورہ مکی ہے کچھ سورہ مدنی ہے، یہ جو تقسیم ہے یہ تقسیم قبل از ہجرت اور بعد از ہجرت کے اعتبار سے بیان کی گئی ہے. یعنی وہ سورہ یا وہ آیتیں کہ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں لیکن مکہ میں نازل ہوئیں تب بھی وہ مدنی آیتیں کہلائیں گی، اور اگر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی لیکن مدینہ کے آس پاس یا مدینہ میں نازل ہوئی تب بھی وہ سورت یا وہ آیتیں مکی آیتیں کہلائیں گی. لہٰذا یہ مکی سورہ، اس سورے کا نام سورہ فاطر اس لیے کہ اس کی پہلی آیت کے اندر فاطر کا لفظ استعمال ہوا پروردگار عالم کی صفت کے طور پر. اور ملائکہ، سورۃ الملائکہ بھی سورہ کو کہا جاتا ہے اس لیے کہ سورہ کے اندر ملائکہ کے احوال کو بیان کیا گیا. تو بات کل جہاں پر آ کر رکی تھی وہ مرحلہ تھا الحمد کا، کہ پروردگار عالم کی حمد کو بجا لانے کے جو طریقے ہیں. چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سرکار سے کسی نے پوچھا کہ مولا پروردگار عالم کی حمد و ثنا کرنا بہت مشکل ہے، ناممکن ہے، کیسے کیا جائے؟ اور خدا کی قسم یہ بات یاد رکھیے گا، اگر صادق آل محمد علیہ السلام نہ ہوتے جو حقیقی وارث علوم انبیاء ہیں، اگر وہ نہ ہوتے، اگر مشیت حق شناس ائمہ معصومین نہ ہوتے تو کبھی ہمیں اس سوال کا جواب دینے والا کوئی اس زمانے کے اندر موجود نہ ہوگا. امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دیکھ جب تو چاہتا ہے کہ پروردگار عالم کی کما حق کہو، حمد کو بجا لائے اور انجام دے تو یہ ایک جملہ پڑھ لیا کر، اور وہ ایک جملہ کیا ہے؟ الحمدللہ کما ہوا اہلہ. حمد ہے پروردگار کی ویسے جیسے حمد کا وہ حق رکھتا ہے، الحمدللہ کما ہوا اہلہ. اور اس کے پھر جواب میں پروردگار عالم نے ملائکہ سے کہا کہ اس کا ثواب لکھ دو. ملائکہ نے کہا یا رب ہم کوئی ثواب لکھنے کی بساط ہی نہیں رکھتے، ہمیں کیا پتا کہ تو کس طرح کی حمد کا اہل ہے، تو پھر ہم اس کو ثواب کتنا دیں؟ کہا پھر یہی جملہ جو اس نے کہا ہے ایز اٹ از، یہی جملہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو. اس جملے کو جب میں دیکھوں گا تو اب میں خود اسے اجر دوں گا اور اسے جزا دوں گا، اور اسے ویسی جزا دوں گا جیسی جزا پانے کا یہ حقدار ہے، جیسی جزا پانے کا یہ حقدار ہے. اب آپ یہ دیکھیے، ایک تو یہ بات حمد پروردگار کے بارے میں آ گئی. اسی طرح کی ایک ملتی جلتی بات روزے کے لیے بھی ہے. اور وہ روزہ آپ دیکھیں، ساری عبادتیں، جتنی بھی عبادتیں، نماز، روزے کو ہٹا کر حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر نہیں، تولی، تبری، یہ سارے جتنے بھی احکام اسلام ہیں، جتنے بھی قوانین شریعت ہیں، جتنے بھی فروع دین ہیں، ان میں کچھ نہ کچھ ہمیں انجام دینا ہے. نماز کے اندر رکعتیں، افعال، اذکار، رکوع، سجود کرنا ہے. حج کے اندر مناسک انجام دینے، کچھ کرنا ہے، طواف کرنا ہے، سعی کرنی ہے، تقصیر کرنی ہے، کنکریاں شیطان کو مارنی ہے، ہمارا فیوریٹ عمل ہے. اور جتنے بھی آپ زکوٰۃ میں کچھ دینا ہے، کچھ کرنا ہے، خمس میں کچھ نکالنا ہے، کچھ دینا ہے، کچھ کرنا ہے. روزہ ایک ایسا عمل ہے، روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے اندر بہت ساری چیزیں نہیں کرنی ہیں. کھانا نہیں کھانا ہے، پانی نہیں پینا ہے، اور بہت ساری چیزیں. اب میں مثالیں دوں گا تو آپ مسکرانے لگیں گے، اس لیے میں خاموشی سے بات کو مختصر کر رہا ہوں، ورنہ ہم طوالت کا بھی شکار ہو جائیں گے اور انسان اپنے ہی کاموں پر ہنسے گا کہ اچھا یہ کام نہیں کرنا ہوتا ہے، ہم تو بہت کام کرتے ہیں. یہ جھوٹ بولنا بہت کرتے ہیں لیکن یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ اچھا اب کیسا زمانہ آ گیا کہ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے، اے مسلمانوں، اے مومنوں، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. تو اب یہ زمانہ آ گیا ہے کہ کسی کو جب آپ بتاتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا، اچھا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اب جھوٹ نہیں بولیں گے تو کاروبار کیسے کریں گے؟ جھوٹ نہیں بولیں گے تو پروموشن کیسے ہوگی؟ جھوٹ نہیں بولیں گے تو لوگوں میں عزت کیسے ملے گی؟ تو یہ اور لوگ ہوتے ہیں
کہ جو جھوٹ کو اپنے لیے برکتوں کا باعث سمجھتے ہیں، اور وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا مومن ہوتا ہے جو جھوٹ سے اپنے آپ کو بری رکھتا ہے اور دور رکھتا ہے۔ لہٰذا انسان جتنا ہو سکے اپنے آپ کو محرمات سے بچا کر رکھے، اس لیے کہ روزہ صرف اور صرف پیٹ کا یا منہ کا نہیں ہوتا، روزہ زبان کا بھی ہوتا ہے، روزہ آنکھ کا بھی ہوتا ہے، روزہ کان کا بھی ہوتا ہے، روزہ ہاتھوں کا بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح سے روزہ دل کا بھی ہوتا ہے۔ مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا، لیکن ہم جو بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ جیسی بات یہ الحمد کے لیے ویسی بات ایک روزے کے لیے بھی آئی ہے روایتوں میں، اور وہ بات، وہ روایت، وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، وہ یہ ہے صلی اللہ رسول گرامی قدر فرماتے رحمت للعالمین، ارشاد فرماتے کہ حدیث قدسی ہے کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں خود اس روزے کی عبادت کی جزا دوں گا۔ کسی عبادت کے لیے پروردگار عالم نے نہیں کہا یہ حج میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، یہ خمس میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، یہ نماز میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ روزے کے لیے پروردگار کہہ رہا ہے الصوم لی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے ہے، میرے ہی لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ کیوں؟ یہی تو ہے، اب جب آپ باہر نکلتے ہیں دن کے وقت، یہ جو روزے کا وقت ہے اس میں روزے دار ہوتے ہیں، اور اسی وقت میں روزے دار نہیں بھی ہوتے ہیں بہت سارے، لیکن کسی کے چہرے سے آیا نہیں ہوتا جب تک کہ وہ کچھ کھا کر نہ بتا دے، نہ پی کر نہ بتا دے، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ کون روزے دار ہے کون روزے دار نہیں ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ روزہ فقط و فقط نیت کا نام ہے، روزہ صوم فقط اور فقط نیت کا نام ہے۔ ایک نیت انسان نے کر لی اور یہ نیت میرے اور اللہ کے مابین ہے، بس اب کوئی نہیں جانتا، اس لیے کہ میں چاہوں تو بند کمرے میں جا کر چھپ کر کسی خالی جگہ پہ جہاں کوئی دیکھنے والی آنکھ نہیں دیکھ رہی، وہاں پر جا کر کچھ کھا پی کر آ جاؤں، دنیا سمجھتی رہے بڑا روزہ دار ہے، اور یہ تو پیچھے سے اسٹور روم میں جا کر کھا کر آیا بسکٹ چپس خاموشی سے۔ اور کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ جہاں جا کر کھانا ہوتا ہے پہلے وہاں پر وہ غذا پہنچا کر آتے ہیں، پھر خاموشی سے وہاں جا کر کھا کر آ جاتے ہیں۔ حالانکہ اب کیا ہے، نیت، صرف نیت کی بات ہے۔ پروردگار عالم کے لیے خالصتاً یہ ایک ایسا خالص عمل ہے رب ذوالجلال کے لیے کہ سوائے پروردگار عالم کے لیے کے علاوہ کوئی، اگر آپ کسی کو اطلاع نہیں دیں گے تو پتہ نہیں چلے گا کہ روزہ ہے۔ رب ذوالجلال کہہ رہا ہے کہ یہ روزہ میرے ہی لیے ہے، یہ رکھنے والے نے خالص میرے لیے رکھا ہے اور میں خود اس کو اس کی جزا دوں گا۔ ایک حدیث یہ ہے، ایک حدیث یوں ملتی ہے الصوم لی وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس روزے کی جزا بن جاؤں گا۔ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ ایک یہ یوں ملتی ہے حدیث، ایک حدیث قدسی یوں ملتی ہے الصوم لی وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، یعنی جزا میں خود اسے مل جاؤں گا۔ رب کی رضائیں جس عبادت سے مل جائیں اسے روزہ کہا جاتا ہے۔ کیا کمال ہے پروردگار عالم، کیا کریمی کی زبان بول رہا ہے۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو پروردگار عالم نے قرآن کریم کی آیت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، یہ جو آیت ہے اس آیت کو ہر سال ہم سنتے ہیں۔ ایک پہلو اس کا یوں بھی سنیے، امام معصوم کی روایت کی روشنی میں، چھٹے امام کی روایت کی روشنی میں، پہلے اس کا ترجمہ مختصر سن لیں، اور وہ ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلی امتوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی والے اور متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ چھٹے امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو لذت ہے نا اس لہجے کے اندر، پروردگار عالم کے اس جملے میں جو لہجے میں جو لذت ہے کہ اے ایمان والے، پروردگار عالم روزے کے بعد کہہ رہا ہے کہ تمہیں تقویٰ ملے گا، مگر خطاب کس سے کر رہا ہے؟ ایمان والے سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اس کا مطلب کہ تم ایمان والے ہو۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اے مومن، اے ایمان والے، اے ایمان والوں، تم پر روزے ویسے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ پروردگار ہمارے شانے پہ ہاتھ رکھ کے ہمیں دلاسا دے رہا ہے
کہہ رہا ہے کہ صرف تمہیں یہ سختی نہیں دی جا رہی، تم سے پہلے والی امتیں بھی اس سختی سے گزری ہیں، بھوک اور پیاس کی۔ اے میرے بندہ مومن، جب تک میں تجھے اس سختی سے نہیں گزاروں گا، جو بلند مقام تجھے دینا چاہتا ہوں وہاں تک تو پہنچ نہیں سکتا ہے۔ ورنہ مجھے یہ بتائیے، سوال کرنے والے ہم مسلمانوں پر یہ سوال رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں؟ تم کہتے ہو کہ ہم اس مہینے میں اپنے اللہ کے مہمان ہیں، تو یہ بتاؤ کہ جب تمہارے یہاں پر کسی کو تم مہمان بنا کے بلاتے ہو تو کھلاتے پلاتے ہو یا بھوکا پیاسا رکھتے ہو؟ کھلاتے پلاتے ہو، بھوکا پیاسا تو نہیں رکھتے۔ اور تم یہ کہتے ہو کہ میرا رب مجھے اپنے یہاں اپنے اس مہینے کے اندر اپنے مہینے میں اپنا مہمان بنا رہا ہے مجھے، تو بھوکا پیاسا رکھ رہا ہے۔ کہا کہ ہاں بھوکا پیاسا تو رکھ رہا ہے، اور میں کلیئر ہوں اس بات میں، مجھے کوئی غم نہیں ہے اس بارے میں کہ مجھے روزہ رکھ کے بھوک و پیاس سے گزرنا پڑ رہا ہے، اس لیے کہ یہ میرا شرف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو اللہ مجھے 11 مہینوں میں بھوکا پیاسا نہیں رکھ رہا ہے، تو 11 مہینوں میں مجھے وہ مقام مل بھی نہیں رہا ہے جو اس مہینے میں پروردگار عالم روزہ رکھنے کے بعد عطا کر دینے والا ہے۔ رب ذوالجلال کہہ رہا ہے دیکھ تجھے بہت بڑا مقام دوں گا، تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنی ہے، کچھ گھنٹوں کی بھوک و پیاس سے گزرنا ہے بس، اس کے بعد جو میں تجھے عطا کرنے والا ہوں وہ اس سے بہت بڑا ہے۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو چھٹے امام علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو لہجے کی مٹھاس ہے، حلاوت، جو لہجے کی حلاوت ہے، یہ حلاوت اور مٹھاس اتنی زیادہ ہے کہ اس نے بھوک و پیاس کی شدت کو محو کر دیا ہے، بھلا دیا ہے۔ انسان یہی سوچتا رہتا ہے کہ اب اللہ نے مجھ سے کیسے کلام کر کے مجھ پہ روزہ واجب کیا، کیا رب ذوالجلال نے مجھ پہ کیا کرم کیا، لہذا الصوم لی وانا اجزی بہ یا انا اجزا بہ۔ اب آ جائیے فاطر السماوات والارض، الحمدللہ، حمد ہے اس پروردگار عالم کے لیے کہ جو کیا ہے، فاطر السماوات والارض۔ فاطر فطرہ سے نکلا ہے۔ فطرہ جو ہے وہ عربی لغت کے اندر، عربی زبان کے اندر لسان العرب، مجموع البحرین، العین اور جو دوسری لغات عرب ہیں ان سے اگر آپ نکال کر دیکھیں تو اس کا معنی عرب لغت کے اندر مختلف معنی مل جاتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ لمبائی میں چیرا لگانا، فاطر یا فطر۔ فطرہ کہتے ہیں لمبائی میں چیرا لگانے کو، یا جہاں پہ لمبائی میں چیرا آ جائے اسے فطر کہا جاتا ہے، یا فاطر وہ کہ جس نے لمبائی میں چیرا لگایا۔ چیرا لگایا یعنی کھول دیا اسے، توڑ دیا اسے، اور جب وہ چیز کھلی تو اندر سے کوئی شے باہر آئے گی۔ اللہ کیا ہے؟ فاطر السماوات والارض ہے۔ آسمان اور زمین نہیں تھے، پروردگار عالم نے چیرا لگایا۔ کس چیز میں؟ عدم میں چیرا لگا کے اس میں سے کیا نکالا؟ وجود اور حدوث کو نکالا، آسمانوں کو نکالا، زمین کو نکالا، پروردگار عالم نے انہیں خلق کیا۔ اب یہاں پر رک کر ایک بات سن لیجئے، سمجھ لیجئے، جو تھوڑا سا عربی لغت کے اعتبار سے 3 الفاظ ہیں خلق کرنے کے لیے۔ مترجمین نے، ٹرانسلیٹرز نے، قرآن کریم کے جنہوں نے ترجمے لکھے ہیں، ترجمہ لکھنے والے علماء کرام نے اس کا یوں ترجمہ بھی لکھا ہے، الحمدللہ فاطر السماوات والارض کا ترجمہ یوں لکھا ہے، کیا؟ حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے زمینوں اور آسمانوں کو خلق کیا۔ تو فاطر کا انہوں نے ترجمہ ایک خلق بھی کیا ہے، اور اگر چیرا لگانے والے معنی لیں گے تو اس سے جدا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پروردگار عالم نے اس شے کو خلق کر دیا جو کل تک تھی ہی نہیں، اس وادی سے نکالا جسے وادی عدم کہا جاتا ہے، اور اس وادی میں لے آیا کہ جسے وادی حدوث یا وادی وجود کہا جاتا ہے، جس میں ہم سب ہیں۔ تو جو چیز نہیں تھی اسے خدا نے پیدا کیا۔ اب 3 طرح کے الفاظ خلق کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں خلق کے علاوہ، ایک فطرہ، ایک بدعا اور ایک صنعا۔ یہ 3 الفاظ استعمال، 3 طرح کے الفاظ جو استعمال ہوتے ہیں، فطرہ، بدعا اور صنعا۔ صنعا صانع حقیقی، صانع پروردگار ہمارا۔ صنعا کے معنی کیا ہے؟ صنعا کے معنی ہے جو چیزیں پہلے سے موجود ہیں، جو پہلے سے خلق کردہ ہیں، انہیں جوڑ کر ایک نئی چیز بنا دینا، ایک تیسری چیز بنا دینا، ایک نئی چیز بنا دینا۔ جو مواد پہلے سے موجود تھا انہیں جوڑنا اور ایک نئی چیز بنا دینا۔ بدعا کے معنی یہ ہے کہ نہیں، بدعا کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جسے آج تک خلق کیا ہی نہیں گیا ہے، ریکارڈ ہے کہ یہ چیز آج تک پیدا ہی نہیں ہوئی ہے، اسے خلق کر دینا۔
اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آنکھ بند کیجئے اور سرکار اب عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریح کی تصویر بنانا شروع کیجئے. آنکھ بند کرنے کا مطلب یہ کہ آنکھ بند کر کے بنائیں گے تو تصویر بنا ہی نہیں سکیں گے, لائنیں بنا دیں گے ٹیڑھی میڑھی. نہیں, آنکھ بند کر کے کا مطلب یہ ہے کہ تصور میں لے کر آئیے اور بنانا شروع کیجئے بغیر ذریح کو دیکھے. پروردگار ہم سب کو ذریح سرکار اب عبداللہ علیہ السلام دیکھنا نصیب فرمائے. ہماری آخری آرام گاہ جوار قبر حضرت اب عبداللہ علیہ السلام کو قرار دے. مودت سرکار اب عبداللہ علیہ السلام ہماری نسلوں میں قائم و دائم رکھے. لہٰذا انسان کیا کرتا ہے, سوچتا ہے سرکار اب عبداللہ علیہ السلام کی ذریح کی تصویر اپنے ذہن میں لے آتا ہے, تصویر تصور میں, اور بنانا شروع کر دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ذریح اقدس موجود تھی پہلے سے, اس لیے میرے لیے آسان تھا اس تصویر کو بنانا کہ جو ذریح حضرت اب عبداللہ علیہ السلام کی تصویر ہے. اب میں آپ کو یہ کہوں کہ کسی فرشتے کی تصویر بنا دیجئے, نہیں بنا سکتے, اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ہے مگر ہم نے دیکھا نہیں ہے. میں کہوں کسی جن کی تصویر بنا دیجئے تو کارٹونوں میں جو جن دیکھا ہے اس کی تو بنا سکتے ہیں, بچپن میں جو کارٹون دیکھے ہیں, اور آج بھی اگر بچوں کو لگا کے دیتے ہیں تو نظر تو پڑ جاتی ہے, تو وہ جو دیکھا ہے بس وہ بنا سکتے ہیں. لیکن حقیقت میں ان کی کیا تصویر ہے, اب حقیقت میں ان کی کوئی شکل ہے یا نہیں, یہ بھی ایک الگ موضوع ہے. اس لیے کہ روایت کے مطابق امام معصوم علیہ السلام نے فرمایا ان کے لیے, جنات کے لیے, یتشکلوا باشکال مختلفہ, ان کی اپنی کوئی شکل نہیں ہوتی, یہ مختلف شکلیں دھار لیتے ہیں, یہ مختلف بھیس بدل لیتے ہیں. کبھی کسی کی شکل اختیار کر لیں گے, کبھی کسی انسان کی شکل اختیار کر لیں گے, کبھی کسی حیوان کی شکل اختیار کر لیں گے, کبھی کیا ہوگا کبھی کیا ہوگا. لہذا پروردگار عالم وہ خالق ہے کہ جو بدیع السماوات والارض بھی ہے, کہ جس نے اس وقت حل کیا جب اس کی کوئی نظیر اور اس کی کوئی مثال نہیں تھی, اور پروردگار عالم نے اسے حل کر دیا. فاتر بھی اسی طرح کا معنی ہے, اور یہ فاتر کا معنی بدیع کے معنی سے بہت قریب ہے, کہ پروردگار عالم نے جو چیز وجود رکھتی ہی نہیں تھی اسے وجود عطا کر دیا. اور انسان یہ بھی تو وجود نہیں رکھتا تھا, پروردگار عالم نے پتلا بنایا حضرت آدم علیہ السلام کا, اور اس کے بعد ملائکہ کو جمع کیا, اور ملائکہ کو جمع کرنے کے بعد یہ کہا دیکھو میں خلق کر رہا ہوں اسے, جب وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي, جب میں اسے ٹھیک ٹھیک بنا لوں, اس کا پتلا ٹھیک ٹھیک تیار کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں, فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, تو تم سارے کے سارے آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا. سمجھ میں آیا کہ جب تک آدم علیہ السلام میں اللہ کی روح نہ آ جائے تب تک آدم سجدے کے قابل نہیں بنتے, جب تک کعبے میں علی ابن ابی طالب نہ آ جائے کعبہ سجدے کے قابل نہیں بنتا. تو اب نعرہ حیدری لگائیں گے آپ, جو بھی لگانا چاہے کوئی ایک بندہ. اللہم صلی علی محمد. آپ قطعاً یہ نہیں سمجھیے گا کہ ماہ رمضان کے اندر نعرہ حیدری لگانے پہ پابندی ہے, یا نعرہ حیدری نہیں لگائیں تو بہتر ہے کہ ماہ رمضان ہے کہ وہ نعرہ حیدری تو ماہ محرم میں سفر میں لگتا ہے. نہیں, ماہ رمضان میں بھی لگتا ہے, اس لیے کہ ہر دن علی کا ہے, ہر رات علی کی رات ہے. یا علی یا علی. فاطر السماوات والارض, پروردگار فاطر ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا, خلق کرنے والا ہے. اب کیا ہے, حمد ہے اس خدا کے لیے. ایک صفت کیا آ گئی, فاطر السماوات والارض. دوسری صفت کیا آ رہی ہے, جاعل الملائکۃ رسلا, کہ جو زمین و آسمان کا خلق کرنے والا بھی ہے, اور وہی پروردگار ہے جو جاعل الملائکۃ رسلا. اب یہ تو اور بات ہے کہ وہ پروردگار ہے کہ جس نے عدم کی دیوار میں چیرا لگا کر وجود بخشا آسمانوں کو اور زمینوں کو اور ملائکہ کو اور انسانوں کو اور اپنی ساری مخلوقات کو. یہ پروردگار عالم کا کام. اور جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ماں کعبے کی دیوار کے قریب آتی ہے, اپنے وجود کو کعبے کی دیوار سے مس کرتی ہیں,
اور مس کر کے اپنی شکم مبارک میں موجود علی ابن ابی طالب کا واسطہ دے کر مشکل کشا کا واسطہ دے کر مشکل کشائی طلب کرتی ہیں، تو پروردگار عالم اپنے ولی یعنی کہ حضرت علی کو اس دنیا میں بھیجنے کا سامان کعبے کی دیوار میں چیرا لگا کے کر دیتا ہے۔ یا علی یا علی یا علی فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا، کہ جو فاطر سماوات بھی ہے، ارض بھی، اور جاعل الملائکۃ رسلا بھی ہے، کہ جو ملائکہ کو اپنا پیغامبر بنا کر بھیجتا ہے۔ اب پروردگار عالم نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان اپنے فرشتوں کو، اپنے ملائکہ کو وسیط بنا کر، واسطہ بنا کے بھیجا ہے۔ اب آ گیا ہمارا وہ موضوع کہ جس موضوع پر اس سورے کو دوسرا نام بھی دیا گیا، یعنی کہ سورۃ الملائکہ۔ کیوں کہا جاتا ہے سورہ ملائکہ؟ اسی وجہ سے کہ اس میں ابھی بیان ہوگا کہ کچھ ملائکہ 2 پر والے ہوتے ہیں، کچھ ملائکہ 3 پر والے ہوتے ہیں، کچھ ملائکہ 4 پر والے ہوتے ہیں۔ اب چونکہ ماہ رمضان میں ہم سب بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کی لبرٹی لیتے ہوئے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کچھ گاڑیاں 2 پہیوں والی ہوتی ہیں، کچھ گاڑیاں 3 پہیوں والی ہوتی ہیں، کچھ گاڑیاں 4 پہیوں والی ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے کچھ اللہ کے حیوان ہیں، اللہ نے کچھ حیوانوں کو ایسا خلق کیا جو 2 ہاتھوں والے ہیں، کچھ 3 والے، کچھ 4 والے، اور کچھ اس سے بھی زیادہ والے، 8 والے بھی ہیں۔ تو یہ جو جس طرح سے ہمارے اور آپ کے 2 بازو ہیں، یہ 2 بازو ہیں ہمارے، اسی طرح سے ملائکہ کو پروردگار عالم نے 2 پر عطا کی۔ ہم کوئی کام نہیں کر سکتے اگر ہمارے بازو نہ ہو، ملائکہ پرواز نہیں کر سکتے جب تک ان کے پر نہ ہو۔ اللہ، اب یہاں پر لفظ دیکھیے گا کہ پروردگار عالم نے لفظ کیا استعمال کیا ہے۔ خلق یا خالق الملائکۃ رسولا نہیں کہا ہے، پروردگار عالم نے کہا ہے کہ جاعل الملائکۃ رسولا۔ جاعل کا لفظ ہے قرار دینا، ڈیزگنیٹ کرنا، کوئی منصب عنایت کرنا، یعنی کہ پروردگار عالم بتانا چاہ رہا ہے کہ میرے ملائکہ میرے رسول ہیں، میرے ملائکہ میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچانے والے ہیں، لیکن یہ پیغام جو پہنچاتے ہیں میری مرضی سے پہنچاتے ہیں۔ میں ان کا جائل ہوں، انی جائل فی الارض خلیفہ، یعنی پروردگار عالم ہی وہ ہے جو زمین پر خلیفہ بناتا ہے، میری آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ زمین پر اللہ کا خلیفہ میں اور آپ اپنی مرضی سے بنائیں۔ اسی طرح سے پروردگار عالم نے آسمانوں پر جن ملائکہ کو اپنا پیغامبر بنایا ہے انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، وہاں پر بھی لفظ جاعل استعمال کیا، جاعل الملائکۃ رسلا۔ پروردگار عالم ہی وہ ہے کہ جس نے اپنے ملائکہ کو اپنا پیغام اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے ڈیزگنیٹ کیا ہے اور وہ منصب عطا کیا ہے۔ اب ان کی دونوں طرح کی ذمہ داریاں ہیں۔ کون سی؟ تکوینی ذمہ داریاں بھی ہیں ملائکہ کی اور تشریعی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جو عالم الکون، دنیا، عالم، یونیورس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، مثال کے طور پر رزق پروردگار عالم پہنچا رہا ہے ملائکہ کے ذریعے سے، ہوائیں پروردگار عالم چلا رہا ہے ملائکہ کے ذریعے سے، یعنی رزق اللہ کا رزق ہے، اللہ دیتا ہے، اللہ بانٹتا ہے، مگر تقسیم کون کرتے ہیں؟ ملائکہ، ہے نا؟ سب کو اتفاق ہے نا، کسی کو شک تو نہیں ہے، سب کو یقین ہے اس بات پہ۔ ہوائیں اللہ ہی چلاتا ہے، مگر کن کے ہاتھوں سے چلاتا ہے؟ ملائکہ کے ذریعے سے چلاتا ہے۔ موت پروردگار عالم دیتا ہے، انسان کی روح پروردگار عالم نکال لیتا ہے، لیکن کن کے ذریعے سے؟ ملائکہ کے ذریعے سے۔ حضرت اسرائیل اور ان کے جتنے بھی ورکرز ہیں، ان کے ہیلپرز ہیں، ان کے کارندے، جتنے ان کے انڈر کے اندر کام کرنے والے، ان کے ذریعے سے پروردگار عالم انسانوں کی روح نکالتا ہے، رزق پہنچاتا ہے پروردگار ملائکہ کے ذریعے سے، ہمیں یقین ہے۔ ہوائیں چلاتا ہے پروردگار عالم ملائکہ کے ذریعے سے، ہمیں یقین ہے۔ اب یہ ملائکہ کس در پہ جا کر جھکتے ہیں؟ یہ ملائکہ جس در پہ جا کر جھکتے ہیں وہ در ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا در۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ پروردگار عالم رزق تقسیم کرتا ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ہاتھوں سے رزق تقسیم کرواتا ہے، تو سارے کے سارے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہونا کیوں شروع ہو جاتے ہیں؟ وہ اللہ کے جو ملائکہ کے ذریعے سے رزق تقسیم کروا سکتا ہے، وہی خدا فخر ملائکہ، کہ وہ ملائکہ کے جو اہل بیت اطہار کے خادم ہیں، خود مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ والملائکۃ خدامنا، یہ ملائکہ ہمارے خدمت گزار ہیں۔ تو پروردگار عالم اگر یہ زیارت جامعہ کے آپ دیکھ لیے جملے کیا ہیں،
بکم ینزل الغیث، آپ کے وجہ سے، آپ کے ذریعے سے پروردگار آسمان سے بارش برساتا ہے۔ بکم تم سے کو سما انتقا علی الارض، آپ کے ذریعے سے، آپ کی وجہ سے، آپ سے پروردگار عالم نے اس آسمان کو روک کے رکھا ہے کہ یہ زمین پر نہیں گرتا۔ وہ آسمان کے جس کے ستون نہیں ہے، بغیر ستون کے آسمان کھڑا ہے، اور کن ہستیوں کے صدقے میں کھڑا ہے اہل بیت اطہار محمد و آل محمد علیہم الصلوۃ والسلام ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جاعل الملائکۃ رسلا، کہ جس نے اپنے ملائکہ کو اپنا رسول ایک پیغام لے کے آنے والا، اور رسل اس کی جمع ہے، پلورل ہے، پیغام لے کے آنے والے، میسنجرز۔ حتی اذا جاء احدکم الموت توفتہ رسلنا، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو تمہیں وفات دینے کے لیے ہمارا رسول آ کر پہنچ جاتا ہے، رسول آ کر پہنچ جاتا ہے۔ رسول کون؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کا لفظ صرف نبی کے لیے نہیں، بلکہ رسول کا لفظ پروردگار عالم نے اپنے ملائکہ کے لیے بھی یوز کیا ہے قرآن کریم کے اندر۔ انا ارسلنا رسولنا، ایک آیت یوں ملتی ہے، ایک آیت حضرت جبریل امین علیہ السلام کا حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہ کے پاس پہنچ جانا اور بشر کے روپ میں پہنچنا۔ بی بی مریم سلام اللہ علیہ اس حجرے میں کہ جس حجرے کا دروازہ باہر سے بند ہے، تالا لگا ہوا ہے، اور اس کی چابی حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس ہے، اور بی بی مریم گھبرا کر کہتی ہے کہ تو کون ہے اور تو مجھے بچے کی، بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آئے۔ ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، میں نیک ہوں، پاکیزہ ہوں، اور کوئی بشر میرے قریب نہیں آیا، پھر تو مجھے بیٹے کی بشارت دینے کے لیے کیسے آ گیا؟ بشر کے روپ میں دیکھا تھا اللہ کے رسول کو۔ اللہ کا رسول کون؟ اللہ کا فرشتہ۔ کیسے کہہ رہا ہوں اللہ کا رسول، اللہ کا فرشتہ؟ اس لیے کہ حضرت جبریل نے یہی جملہ کہا، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، جب بی بی مریم نے فرمایا، اس کے جواب میں حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیہ، میں صرف اور صرف آپ کے اللہ کا پیغام لے کے آنے والا ہوں، میں آیا اس کام کے لیے ہوں کہ آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دے دوں بس۔ انما انا رسول ربکی، تو یہ جو رسول ربکی، آپ کے رب کا رسول ہوں میں، تو کون ہے؟ یہ جبریل ہیں۔ تو یہ جملہ کیا کہہ رہے؟ رسول ہے۔ اس کا مطلب کہ رسول کا لفظ پروردگار عالم نے اپنے ملائکہ کے لیے بھی قرآن کریم کے اندر استعمال کیا ہے۔ اب یہ جو جاعل الملائکۃ رسلا، ملائکہ کس کس طرح کے ہوتے ہیں؟ اب وقت چونکہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ گیا ہے، لہذا صرف اتنا آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو اپنی فضیلتیں گنوا رہے تھے، اور کتاب الخصال کے اندر یہ روایت موجود ہے، بہت طولانی روایت ہے، اتنی لمبی روایت ہے کہ اپنی فضیلتیں گنواتے گنواتے مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام یہاں آ کر رکے کہ میری 48ویں فضیلت یہ ہے۔ الخصال شیخ صدوق کی کتاب، ریفرنس کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اور میری 48ویں فضیلت یہ ہے کہ ایک دن رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن رسول گرامی قدر تشریف لے کر آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یا علی، گھر پہ کچھ کھانے کے لیے موجود ہے؟ تو مولا کائنات علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس رب کی قسم کہ جس رب نے آپ کو مکرم بنایا اور اپنا نبی قرار دیا، میں، میری زوجہ اور میرے بیٹے، ہم 3 دن سے بھوکے ہیں، 3 دن سے بھوکے ہیں ہم۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو گھر سے آتا ہوا دیکھا باہر، ایک مرتبہ اپنی بیٹی کو آواز دی اور کہا کہ اے بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ، ذرا گھر میں جا کر دیکھو گی باورچی خانے میں اگر کچھ پڑا ہو۔ بی بی فرماتی ہے کہ اے میرے بابا، میں ابھی باورچی خانے سے آ رہی ہوں، آپ کی آہٹ محسوس ہوئی تو میں نے کہا کہ باورچی خانے کا رخ کر کے دیکھوں کچھ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، لیکن باورچی خانے میں کچھ نہیں ہے۔ میرا شوہر صحیح کہہ رہے ہیں،
مولا کائنات علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے میں گھر میں جا کر دیکھتا ہوں شاید کچھ نکل آئے. اور مولا کائنات علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے. کیوں؟ بس اس لیے کہ رسول نے فرمایا تھا جا کر ذرا ایک مرتبہ گھر میں اور دیکھ آؤ گے. رسول نے کیوں کہا یہ پروردگار عالم جانے، رب جانے کہ کیا ہے وجہ. جیسے اندر مولا کائنات علیہ السلام داخل ہوئے تو آواز دے کر پکارا اے رسول کی بیٹی ذرا اندر تشریف لے کر آئیے. اور آ کر جب دیکھا تو کیا دیکھا؟ جنت سے آیا ہوا پھلوں کا ایک تھال ہے جس میں دلیا، جسے سرید کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر، وہ رکھی ہوئی ہے اور کچھ تازہ کھجوریں ہیں رطب وہ پڑی ہوئی ہیں. ایک مرتبہ جب باہر آئے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر کہا ہے مولا کائنات علیہ السلام نے، تو رسول نے فرمایا کہ جو یہ تھال لے کر آیا تھا اس آنے والے نمائندے کو تم نے دیکھا تھا یا علی؟ کہا کہ یا رسول اللہ بالکل دیکھا تھا. کہا کیا دیکھا تھا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ زرد رنگ کے پر تھے، سبز رنگ کے پر تھے اور نیلے رنگ کے پر تھے یا سرخ رنگ کے پر تھے. کہا یہ جبریل تھا. اب رسول اللہ بتا رہے ہیں مولا کائنات علیہ السلام سے پوچھا کہ جو نمائندہ آیا تھا تھال رکھنے کے لیے آسمان سے، اس نمائندے پر تمہاری نگاہ پڑی تھی، کیا دیکھا تھا؟ رسول مولا کائنات علیہ السلام نے، مولا امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ دیکھا تھا، ایسا رنگ تھا. رسول نے فرمایا وہ جبریل تھے. اور اس کے بعد رسول بھی آئے، علی بھی آئے، زہرا بھی آئیں، حسن بھی آئے، حسین بھی آئے، اور یہ سارے پنجے تن پاک تشریف فرما ہوئے اور انہوں نے وہ دلیا اور وہ جو آسمان سے غذا آئی تھی تھال کے اندر اور وہ جو کھجوریں اور پھل آئے تھے ان میں سے کھایا. جب کھا کے مولا کائنات علیہ السلام، مولا امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہم سیر ہو گئے. جب ہم سیر ہو گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ جو دلیا تھا، وہ جو پھل تھے، وہ جو کھجوریں تھیں، ہمارے کھانے کے بعد وہ ویسی کی ویسی ہی اپنی جگہ پر برقرار تھی، اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی. فقط اتنا تھا کہ اس پر ہماری انگلیوں کے نشان موجود تھے. جیسے ہم اسے اٹھا کر کھاتے جاتے تھے، استفادہ کرتے جاتے تھے، تو ہماری انگشت کے انگلیوں کے نشان تھے جو اس کے اوپر آویزاں تھے بس. اور مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فضیلت خدا کی قسم فقط و فقط مجھ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی. ایک روایت اسی طرح کی اور سن لیجئے، اور اسی سے ہم ربط مصائب دیں. اور یہ بھی واقعہ ربط مصائب ہی کے لیے تھا. ملائکہ کو، البتہ ملک کو مولا کائنات علیہ السلام نے دیکھا، حضرت جبریل کے پروں کا رنگ دیکھا، اور مولا کائنات نے، مولا امیر المومنین نے رسول کو بتایا، رسول نے اس کی تفصیل بیان کر دی. البتہ ایک دن جبریل علیہ السلام رسول کے لیے 3 پھل لے کر آئے. یہ روایت شیخ جعفر شوستری علی اللہ مقامہ نے خصائص حسینیہ میں لکھی ہے، بحار الانوار کے اندر بھی یہ موجود ہے. 3 پھل لے کر آئے. ایک پھل تھا ناشپاتی، ایک تھا انار، ایک تھا لال رنگ کا سیب. جیسے جیسے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت واقع ہوئی، انار اس دنیا سے اٹھا لیا گیا. لیکن یہ جو 3 پھل آئے تھے نا، ان کی داستان یوں تھی کہ ان 3 پھلوں کو حضرت جبریل نے رسول کے حوالے کیا. رسول نے جیسے ہی پھل حضرت جبریل سے لیے، فوراً سے آواز دی اے میرے بیٹا حسن، اے میرے بیٹا حسین، میرے پاس آ جاؤ، جنت کے پھل تمہارے لیے آئے ہیں. نانا نے نہیں کھایا، اپنے نواسوں کو دے دیا. کتنی چاہت ہے نانا کو اپنے نواسوں سے. نواسوں نے لیا اور نواسوں نے لے کر کھانا شروع نہیں کیا، لے کر اپنی والدہ گرامی حضرت زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں تشریف لے گئے. جب آئے ہیں تو یہ تینوں ہستیاں انتظار کرنے لگی مولا کائنات علیہ السلام کا. مولا امیر المومنین علیہ السلام آئے. اب یہ چاروں ہستیاں مل کر رسول کی حضرت جبریل سے گفتگو کے اختتام کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہاں حضرت رسول اکرم جناب جبریل سے جو گفتگو کر رہے ہیں وہ ختم ہو، ملاقات تمام ہو تو رسول تشریف لائیں اور اس کے بعد پھر ہم ان پھلوں سے استفادہ کریں، ان پھلوں سے کچھ کھائیں. اور رسول فارغ ہونے کے بعد تشریف لے کر آئے، پنجتن مکمل ہوئے اور اس کے بعد ساری ہستیوں نے ان پھلوں سے کھانا شروع کیا. روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ ہم کھاتے جاتے تھے. مولا امام زین العابدین علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ ہم کھاتے جاتے تھے، اللہم صلی علی محمد پھلوں سے جتنا کھاتے تھے کم نہیں ہوتا تھا، کم نہیں ہوتا تھا، یہ ویسے کا ویسا مکمل ہی رہتا تھا. ہم سیر ہو جاتے تھے یہاں تک کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہوئی، شہادت ہوئی بی بی کی.
تو انار زمین سے اٹھا دیا گیا آسمانوں کی طرف. مولا کائنات علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے, شہادت ہوئی ان کی, تو ناشپاتی کا پھل اٹھا لیا گیا آسمانوں کی طرف. یہاں تک کہ سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کربلائے معلیٰ میں یہ لال رنگ کا سیب سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کے پاس موجود تھا. چوتھے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی میرے بابا کو پیاس کی شدت محسوس ہوتی تھی تو میرے بابا اس پھل کو سونگھا کرتے تھے, اس کا استشمام کیا کرتے تھے. مگر جب میرے بابا کے سر اور تن میں جدائی ہوئی, اس کے بعد یہ سرخ سیب بھی آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا. یہ روایت کے الفاظ ہیں, میری اپنی جانب سے نہیں ہیں, یہ جملے امام معصوم علیہ السلام کے ہیں. سید سجاد علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے بابا کی شہادت کے بعد یہ سرخ سیب اٹھا لیا گیا آسمانوں کی طرف, مگر آج بھی ان کے قتل گاہ پر اگر کوئی سچا مومن پہنچ جائے تو اسے سرخ رنگ کے سیب کی خوشبو محسوس ہوگی وقت نماز سحر, وقت نماز شب. اور یہ روایت کہتی ہے, اور کتنے مومنین ملے کہ جنہوں نے کہا کہ ہم جاتے ہیں, مولانا نہیں معلوم, قبر سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کے قریب سحر کے وقت عجیب سی بھینی بھینی خوشبو آتی ہے. پوچھنے والے نے پوچھا کیا وہ سیب کی خوشبو جیسی خوشبو ہے؟ کہا بالکل ایسی خوشبو ہے. کہا یہ تو روایت میں آیا ہے کہ مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ وقت سحر قبر سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کے قریب اسی سرخ سیب کی خوشبو سے محسوس ہوتی ہے. میرا سلام ہو اس پیاسے حسین پر کہ جسے خون کے گھونٹ پلائے گئے, کہ جس کے گلے گلوئے اقدس پر خنجر چلایا گیا. ایک بےکس بہن ہے, ایک ایسی بہن ہے کہ جسے اپنے بھائی حسین سے بہت محبت ہے. وہ بہن علی کی بیٹی صابرہ زینب کبریٰ ہے کہ جو تلۂ زینبیہ کے بلند مقام پر کھڑی دیکھ رہی ہے, اپنے بھائی حسین ابن علی کے سینے پر ملعون شمر کو سوار دیکھ رہی ہے. ارے چمکتا ہوا خنجر ہے شمر لئی کا, مگر یہ خنجر کند خنجر ہے, تیز نہیں ہے. حسین کا گلا سوکھا ہے. ارے لئیم خنجر سے گلوئے حسین ابن علی پر وار کرتا جاتا ہے, ایک ایک کر کے 13 ضربے. ارے علی کی بیٹی کھڑی دیکھ رہی ہے, حسین کا گلا کٹ رہا ہے. ذرا سنیے گا آخری جملہ. جناب حمزہ کی شہادت کے بعد ان کا سینہ چیرا گیا, ان کے کلیجے کو نکالا گیا, اور چبانے والی نے اس کلیجے کو چبانے کی کوشش کی تھی, مگر پروردگار عالم نے حضرت حمزہ کے کلیجے کو سخت کر لیا تھا, چبا نہ سکی. مگر ہاں عزیزو, اس عجیب دردناک منظر کو جیسے ہی رسول نے دیکھا, شہادت حمزہ کی خبر حمزہ کی بہن صفیہ تک پہنچی. اس صفیہ نے اپنے بھائی حمزہ کی شہادت کی خبر کو سنا, ایک مرتبہ اعلان کیا میں اپنے بھائی کے جنازے پر آؤں گی, اپنے بھائی کے لاشے پہ روؤں گی, اپنے بھائی کے لاشے کا آخری دیدار کروں گی. رسول اکرم کو جیسے ہی آمد خواہر حمزہ کی خبر ملی ہے, اپنی ابا کو اپنے دوست سے اتارا, اپنے صحابی سے کہا جا کر اے میرے صحابی یہ میری ابا حمزہ کے لاشے پر ڈال لے, کہیں بہن حمزہ کی آ کے حمزہ کے لاشے کو اس عالم میں نہ دیکھ لے. میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا یا رسول اللہ, حمزہ کی بہن کا بڑا خیال, آئیے مدینہ سے کربلا, ہو سکے تو اپنی کوئی ابا ساتھ لے کر آئیے, اس لیے کہ حسین کی بہن زینب تلۂ زینبیہ پر کھڑی دیکھ رہی ہے. ارے ماں جائے کا گلا کٹ رہا. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا علی محمد ای منقلب ينقلبون. پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما. بار الہ
جتنے مومنین مومنات فرش عزا پر آئے ہیں پروردگار تمام کی حاجات شرعیہ کو روا فرما، بار اللہ تمام کی مشکلات کو حل فرما۔ اتنے مریض الاحوال مومنین مومنات دنیا میں جہاں کہیں پر بھی ہیں، کئیوں نے کہا ہے التماس دعائے صحت پروردگارہ، جتنے مومنین مومنات مریض الاحوال ہیں سرکار باب الحوائج مولا موسیٰ بن جعفر کاظم علیہ السلام کا واسطہ تمام کو شفائے کلی عنایت فرما۔ بار الہ اپنے ولی اپنی حجت صاحب الامر کے ظہور میں تعجیل فرما، مولا کے صدقے میں ہمارے مرحومین کی قبروں پر اپنی رحمت کی بارش نازل فرما۔ مولا امام زمانہ علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں معرفت اہل بیت اطہار کا رزق نصیب فرما۔ پروردگارہ صاحب الامر کے صدقے میں ہمیں تلاوت قرآن کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگارہ اس مبارک مہینے کے اندر اعمال خیر اعمال نیک انجام دینے کی توفیق عنایت فرما۔ نماز شب کی تلاوت اور ادائیگی کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ اپنے ولی اپنی حجت صاحب الامر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے اصحاب میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ جزاک اللہ۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ سورہ فاتحہ کی گزارش ہے برکت علی شیر محمد، مریم بائی بنت ملا محمد علی، فاطمہ بائی حاجی بائی حسن علی، نشاط نورانی اشرف النساء بنت بچو بائی غلام حسین شریف، فاطمہ بائی محمد علی، سید حسن نواب، لیلہ بائی بنت غلام حسین، زیرہ بائی بنت غلام حسین، انور علی رحمت اللہ، زرینہ بائی غلام حسین، غلام علی رحمت اللہ، سغرہ بائی نظر علی، امینہ بائی اللہ رکھا، نرجس بائی نظر علی، حسینہ بنت فدا حسین، منور حسین، غلام علی، شبیر حسین، محمد حسین غلام علی، صابرہ بنت عبد الحسین، جمال بائی بابل بائی وزیر، شیرین بائی جمال بائی وزیر، اکبر علی جمال بائی وزیر، سکینہ بائی شریف، جینا بائی حسن علی مرزا، سلیم اکبر علی وزیر، حیدر علی اکبر علی وزیر، معصوم علی اکبر علی وزیر، گلشن اکبر علی وزیر، نرگس اکبر علی مرزا، فاطمہ اکبر علی وزیر، بلقیس قاسم علی مرزا، سکینہ اکبر علی مرزا، فاطمہ بائی محمد علی کپڑیا، زہرا اکبر علی مرزا، سلیم غلام علی تھاور، محمد علی داؤد کپڑیا، سکینہ بائی محمد علی کاپڑیا، یونس محمد علی کاپڑیا، حسینہ بائی رحمت اللہ، روشن بانو محمد علی گیلانی، یاسمین علی محمد ورتیجی، سغرا بانو عبد الحسین بادامی، حسین علی اللہ دین پونا والا، زرینہ بائی فاضل، رقیہ بائی محمد علی، یاور مہدی پونا والا اور لوکھن والا فیملی، فاطمہ بائی رجب علی امیری، نیلوفر حسین علی مقادم، انور علی حبیب کانانی، یوسف علی حبیب کانانی، عبد الحسین حبیب کانانی، حسین علی حبیب کانانی، جینا بائی زوجہ حبیب بائی، کنیز فاطمہ زوجہ شاہد کانانی، عزیز حسین فدا حسین نور محمد سومانی، فدا حسین نور محمد سومانی، سکینہ بائی شریف بابا، حسن علی سومانی، یوسف علی سومانی، سغرا بائی لالجی بابا، پیار علی سومانی، شبیر حسین یوسف خوجہ، پیر بائی بھیم غلام علی پیر بائی عبدالرسول پیر بائی، مریم بائی نور محمد، شیرین بائی نور محمد، شیر بانو پیر بائی، ابول بائی زوجہ پیر بائی، زہرا بائی بنت محمد علی والجی، سکینہ بائی زوجہ پیر بائی، شاکر حسین غلام علی، خیر النساء بنت فدا حسین، محمد حسین غلام علی محمد علی رحمت اللہ پیر بائی، سجاد حسین محمد علی، نور محمد راج پر، رمضان علی نور محمد، شابان علی نور محمد، علی رضا ہاشم، عبد الکریم والجی، منیرہ پیار علی، سراج علی عبد الرسول، دولت بانو ناصر علی، رباب زوجہ محمد علی رحمت اللہ، رضا حسین غلام علی کانانی، بچو علی ملجم محمدانی، زینب بائی بنت سلیمان شیروانو رحمت اللہ، نور محمد قاسم محمد علی ڈایا، غلام عباس نور محمد، رضا حسین محمد علی ڈایا، احمد علی حاجی جیراج، شیرین بائی سلیمان راجپر، رجب علی احمد علی، دولت بانو احمد علی ملجی پریم جی، عمار بنت آدم، فاطمہ بنت آدم، سلیمان راجپر، نان بائی بنت آدم، فدا حسین کھوجا، نور بانو زوجہ فدا حسین کھوجا، حاجی پیر بائی کانجی، فاطمہ بائی کھوجا، نسیم صادق علی، کبرا وائف آف صادق علی کھوجا، محمد علی کانجی، کلثوم بائی علی بائی پنجا، فدا حسین راولیہ، پیار علی راولیہ، فاطمہ بائی بنت احمد علی، معصومہ بنت ناگجی، محمد بشیر پیار علی
मेहर अली बाबा, करीम भाई फाजल, फातिमा भाई, अली भाई, मोहम्मद नज़ीर जामलागरी, अली हुसैन किरवानी, हसन अली, मेहर अली, गुलाम अली, हसन अली, रियाज हुसैन, हसन अली, लियाकत अली, हसन अली, गुलबानो भाई और हिमाली फैमिली, हाजी वज़ीर अली इब्राहिम मेवावाला और रिश्तेदार यूसुफ अली, गुलाम अली मोरबी, गुलाम हुसैन मोरबी वाला और रिश्तेदार मरहूमिन मोहम्मद रज़ा मोरबी वाला और रिश्तेदार मरहूमिन मोहम्मद नूर मोहम्मद अला अफ्रीका वाला, कुलसुम भाई बिनते जाफ़र, रिजवान अली, अमीर अली, हबीब कासम मनोड़ी, हैदर अली, हबीब कासम मनोड़ी, नूर मोहम्मद करम अली, सकीना भाई, हसन अली, जवार अली, नूर मोहम्मद, बरकत अली, नूर मोहम्मद, निसार अली, नूर मोहम्मद, गुलशन बानो, अकबर अली, अंसार हुसैन, रोशन अली, दिलावर हुसैन, रोशन अली, गुलबानो, नूर मोहम्मद, कनीज़ बिनते रमज़ान अली, मोहम्मद हुसैन, रमज़ान अली, फ़कीर मोहम्मद, सुगरा भाई बिनते मूसा, अकबर अली, फ़कीर मोहम्मद, अमीना भाई अकबर अली, जनीना भाई अकबर अली, कुलसुम भाई बिनते अकबर अली, रजब अली, नज़र अली, हुसैन अली बंदे अली, फातिमा भाई कपड़िया, फातिमतु ज़हरा बेबी, गुलाम अब्बास, बरकत अली, मोहम्मद मुमताज़ बानो, रजब अली, रोशन अली, असगर अली, अकबर अली, हाजी वालजी और रिश्तेदार मरहूमिन, विसराम और रिश्तेदार मरहूमिन, कासम अली, करम अली और रिश्तेदार उनकी ज़ौजा, मोहम्मद हुसैन बालू भाई और उनकी ज़ौजा, अली हुसैन, फ़िदा हुसैन राजानी और रिश्तेदार मरहूमिन, कासम अली, कमरुद्दीन वकील, सकीना भाई जाफ़र अली वकील, शमीम बिनते अल्लाह रखा, रजब अली सोमजी और रिश्तेदार मरहूमिन, सुल्तान अली, नूर अली, गुलाम हुसैन माऊजी, शेर बानो, गुलाम अली, गुलाम हुसैन माऊजी, इनायत अली, अब्दुल रसूल, शाहबुद्दीन, गुलाम अब्बास, करमसी, मुनीरा ज़ौजे गुलाम अब्बास, कनीस फातिमा ज़ौजे गुलाम अब्बास, रोशन रज़ा हुसैन गुलाम अली काजी, रज़ा हुसैन गुलाम हुसैन काजी, फातिमा भाई बिनते रहमान भाई कारा, अली रज़ा कानानी, रोशन बानो बिनते हसन अली जापान वाला, प्यार अली रहमतुल्लाह सुखलाल, कमर अब्बास, प्यार अली खेतानी, अली रज़ा बाकर अली खेतानी, मोहम्मद अमीन बाकर खेतानी, जाफ़र अली, रमज़ान अली वीरानी, जरीना भाई बिनते मोहम्मद हुसैन मुखी, फ़िज़ा बानो बिनते शब्बान अली, बरकत अली, शेर अली देवजानी, बिलाल हुसैन, अली रज़ा देवजानी, रोशन अली नज़ीरी, मोहम्मद अली ज़वेर भाई फैमिली, मोहम्मद अली पटेल फैमिली, यूसुफ अली किकरिया वाला और फैमिली, इकबाल हुसैन, हसन अली, नूर मोहम्मद, जान मोहम्मद, मरियम भाई, नज़र अली, सकीना बिनते अली मोहम्मद, करमसी, हुसैन अली, इस्माइल बदरी वाला, तमाम तमाम मराजीन किराम मरहूमिन, तमाम उलमाए उज़्ज़ाम मरहूमिन, तमाम मौलाना साहब के मरहूमिन, हम आप सब के मरहूमिन, इस इमाम बारगाह के तमाम कारकुनान और मेम्बरान मरहूमिन, हम आप सब के मरहूमिन, और जिसका कोई आज फातिहा पढ़ने वाला नहीं रहा उन सब के लिए सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अम्वात, ताबि बैनना व बैनहुम बिल खैरात, इन्नका मुजीबुद दअवात, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।